ویلکم بیک ٹو ایپیسوڈ آف کار ٹاک. ہمارے پورے محمد جمیل صاحب انہوں نے ہمارے سے سوال کیا ہے کہ کیسے ہم ریل اسٹیٹ کے بزنس کے اندر اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, کیسے اپنا بزنس بہتر کر سکتے ہیں. وہ پوچھیں جیسے کہ ایک مارکیٹ ہے بیری ٹاؤن کی مارکیٹ ہے راولپنڈی کی, تو یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, یہاں پہ کافی ہزاروں میں لوگ ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر بنائیں, کیسے ہم اس پورے مارکیٹ کے اندر جو اتنی سچویشن ہو چکی ہے آلریڈی اس کے اندر ہم کیسے اپنا نام بنائیں, کیسے ہم کام کریں. آئیے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے جی, کاروبار کو سیکھنا پڑتا ہے. آج کے دور کے اندر نالج اکانومی ہے. اگر آپ چیزوں کو صحیح طریقے سے نہیں کر رہے نا تو بڑی بنیاد نہیں بنے گی, اب بڑی بلڈنگ نہیں بنے گی. یعنی آپ کی بنیاد اگر صحیح نہیں ہے نا اس کے اور بڑی بلڈنگ نہیں بنے گی. ہوتا کیا ہے, آپ دیکھیں گے 99% لوگ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, وہ وقتی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو انسان کی جبلت ہے نا کہ وقتی لالچ یا فائدے کے لیے وہ اندھا ہو جاتا ہے, بس یہاں وہ نقصان کر جاتا ہے. دیکھیے جیسے کسی کو پتا ہو نا کہ جی اس چیز کا یہ جو ایکشن ہے یا یہ جو میرا عمل ہے اس کا آنے والے ٹائم میں مجھے کیا فائدہ یا نقصان ہوگا, تو ہمیشہ لانگر پیریڈ کے لیے سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ایک مزدور ہے فار ایگزامپل, وہ سوچتا ہے کہ آج آپ اسے کام دیں گے, یہ میں نے کام کرنا ہے آپ نے, تو کہتا ہے جی میری دہاڑی اتنی ہوگی. ٹھیک ہے نا, وہ دہاڑی تک کا سوچتا ہے. ریل اسٹیٹ میں بھی نا بہت لوگ دہاڑی دار ہیں, دہاڑی باز ہیں کہ دہاڑی لگنی چاہیے. یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ قطر آ رہے ہیں اور پھر یو ای میں آ رہے ہیں, سو دیٹ کہ آپ سے ملاقات ہو سکے. آپ کے پاس انشاءاللہ ہم آئیں گے, وہاں آپ سے ملیں گے. ریل اسٹیٹ کے حوالے سے یا جو بھی ہمارے ٹاپکس ہیں اس حوالے سے آپ کی کوئی بھی کوئری ہو, کوئی بھی سوال ہو, آپ ہم سے ضرور کانٹیکٹ کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم باقی ملکوں میں بھی جہاں ہمیں بلائیں گے ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, سو دیٹ پاکستان میں جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی جو بھی سوالات ہیں اس کو آنسر کر سکے, آن گراؤنڈ ریئل سینس میں ان کی فائنینشیل پلاننگ کے اندر ان کو ہیلپ کر سکے. اب وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار وہ اتنا بڑا جو یہ دنیا کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ ماڈل کا بزنس ریل اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہے نا, دنیا میں, پاکستان میں نہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ اتنا بڑا ہے تو میں اس میں جو ہے نا کیا کرنے لگا ہوں, دیہڑی لگانے لگا ہوں. تو وہ تو مزدور کی اپروچ ہے. ایون ٹھیکیدار کی اپروچ بھی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں آپ سے کا یہ کام کر دوں گا اور اتنے میں کر دوں گا, اور اگلا سمجھتا ہے کہ مجھے وارے میں کر کے دے رہا ہے تو وہ اس کو کام دے دیتا ہے. ٹھیکیدار کی سوچ پھر تھوڑی لانگ ٹرم ہوتی ہے. لیکن بزنس مین کی جو سوچ ہے, انٹرپرینورشپ کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایسا کمال کرنا ہے کہ اگلا جو چیز خریدے وہ فیل کرے کہ بھائی واہ, اس سے اچھی چیز مجھے مل نہیں سکتی جو مجھے مل گئی ہے. وہ بھائی واہ جو ہے نا اس کی فیلنگ آنی چاہیے اگر آپ نے زیادہ کامیاب ہونا ہے, ترقی کرنی ہے تو. ٹھیک ہے نا. تو یہ بس بزنس میں سمجھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مسئلہ یہاں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ یار میرا ڈے ٹو ڈے نہیں چل رہا, تو میں اگر لانگ ٹرم کا سوچ رہا ہوں گا تو میں ڈے ٹو ڈے کیسے سروائیو کروں گا. یہ کوئی اتنا لانگ ٹرم نہیں ہوتا ہے. دیکھیں, آپ کے اصول ہوں اور ان اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کام کریں. جہاں بھی آپ کا وقتی فائدہ تھا آپ نے اس کو لمبے لانگ ٹرم فائدے کے اوپر قربان کر دیا, تو یہاں آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے ایک بیج بو دیا ہے. بیج اگر گندم بوتے ہیں تو 6 مہینے 8 مہینے کے اندر فصل پک جاتی ہے. اگر آپ کوئی درخت لگاتے ہیں تو کچھ سالوں میں وہ فروٹ یا وہ سایہ دینا شروع کر دیتا ہے. تو اگر بیج بونے والا یہ سوچے کہ یار یہ کب درخت بنے گا اور کب سایہ ہوگا اور کب ہوگا, یہ اپروچ ہی غلط ہے. یہ اگینسٹ دا یونیورس اپروچ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بیج بوئیں نا اور ہم کہیں کہ کوئی ایسا درخت ہو جائے جو مجھے راتوں رات فروٹ اور سایہ دینا شروع کر دے. تو یہ قدرت کا قانون ہے, دنیا کا سسٹم ہے, اس کے اندر ہمیں اس چیز کو مدنظر رکھنا چاہیے. چھوٹے یا بڑے کاروبار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عام طور پہ آپ کسی سے پوچھیں تو وہ کہے گا جی بڑے کاروبار کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے, چھوٹے کاروبار کے پیسہ نہیں ہوتا. یہ الٹریٹ اپروچ ہے. ٹھیک ہے نا. الٹریٹ تو بڑا اچھا لفظ نہیں لگتا, جاہل بڑا خراب لفظ لگتا ہے ہمارے یہاں. لیکن زبان میں کیا کہہ رہے تھے, یہ جاہلانہ اپروچ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی پیسہ ہے تو وہ سب کچھ ہے. یہی تو مار پڑتی ہے آپ کو. دیکھیں یہی تو کچھوا اور خرگوش ہے. خرگوش کہتا ہے جی میں تو 2 جمپوں میں جا کے ریس جیت لیتا ہوں, میرا تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. کچھوا جو ہے وہ کانسٹنٹ چلتا ہے, ریگولر چلتا ہے, اور کچھوا پھر جو خرگوش ہے وہ خواب غفلت کے مزے لے رہے ہوتے ہیں اور کچھوا پہنچ چکا ہوتا ہے. بزنس بھی اسی طرح سے ہی ہے. آپ خرگوش نہ بنے, کچھوا بنے.
کانسٹنٹ کام کریں, ٹھیک ہے نا. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ مہینے کا آپ فرض کریں 50,000 روپے کماتے ہیں اور خرچے آپ کے 70,000 1 لاکھ روپیہ ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ صحیح ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں, یعنی آپ کوشش کرتے ہیں کہ یار جو کام ہے نا اس میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے, میں خود برداشت کر لوں گا, خرچے کم کر لوں گا, سادہ زندگی بسر کر لوں گا, ٹھیک ہے نا. یہ بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن آلویز فائدہ اسی میں ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو مطمئن نظر ہے نا پیسہ, جو بھی جس کو بھی پوچھیں جی کاروبار میں کیوں آنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم پیسے کمانے کے لیے آنا چاہتے ہیں, جاب میں پیسے کم ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کاروبار میں تو پیسے ہیں ہی نہیں, جاب میں تو پیسے ہیں کہ بھائی آپ کو پتا لاکھ روپے مجھے تنخواہ مل جائے گی. کاروبار میں تو آپ کو کیا پتا لاس ہو, پلے سے پیسے جائیں شروع کے 2-4 سال, ٹھیک ہے نا. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایپیٹائٹ ہوتا ہی نہیں بندے کا کہ بھائی وہ 2-4 سال نہ کمائے یا 10 سال نہ کمائے تو وہ سروائیو کرتا رہے سو دیٹ کہ وہ کمائے گا. یہ ایپیٹائٹ ہوتا ہی نہیں ہے لوگوں کے اندر, تو اس لیے وہ لوگ زیادہ جاب میں کمفرٹیبل رہتے ہیں, بزنس میں وہ نہیں آ سکتے. بزنس میں لانگر پیریڈ کے اندر فائدہ ہے, نسلوں کا فائدہ ہے, نسلیں جو آپ کی امپائر کھڑی ہو جاتی ہے پھر, ٹھیک ہے نا. لیکن جنہوں نے وہ امپائر کھڑی کی ہوتی ہے وہ بڑی مشکل انہوں نے کاٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ فیصلہ آپ کا جو ہے نا ان پیرامیٹرز کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ نے زندگی میں امپائر کھڑی کرنی ہے یا آپ نے اچھی زندگی پروکراسٹینیشن والی زندگی جینی ہے کہ چلو تنخواہ تو میری آئی جانی ہے 2-4 لاکھ روپیہ مہینہ, تو میں اب کون جاتا ہے, کون جو ہے نا ہمیں بارش میں جائے, دھوپ میں جائے, گرمی میں جائے, یا بس لیٹ چلے جاتے ہیں, کوئی بہانہ کر دیتے ہیں کہ جی آج یہ ہو گیا, پیٹ خراب ہے, آج یہ خراب ہے. تو وہ اصل میں دھوکہ دوسرے کو نہیں دے رہا ہوتا, وہ اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے, خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. کسی کا کیا جائے گا. دیکھیے پیٹ خراب والی جو بیماری ہے وہ منہ سے شروع ہوتی ہے کہ آپ پیٹ میں ڈالتے ہی وہ ہیں جو کہ خراب ہونا ہے. اچھا بزنس کا جو لوگ ہیں وہ یہ چیزیں سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا جو ہم کر رہے ہیں اس کا اینڈ کیا ہوگا. وہ جو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کے اندر ہے نا کہ وہ ٹو بگن اینڈ ان یور مائنڈ ہونا چاہیے کہ یہ جو کرنے لگے ہیں اس کا کیا آؤٹ کم ہوگا. تو بزنس یہ چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بزنس کو لرن کریں اور پریکٹیکل بزنس کریں اور صحیح معنوں میں آپ گرو کریں کاروبار کے اندر, وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں, گھنٹی کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو مختلف موضوعات کے اوپر ہوتی ہے اور بڑے وہ ریئل آن گراؤنڈ موضوعات ہوتے ہیں جس کو آپ سن کے میں بڑی اعتماد سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوچنے کے نئے انداز کھلیں گے, آپ ایک بڑی شخصیت بنیں گے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ بڑی شخصیت بنے گی تو بڑا بزنس مین بنے گا. یہ بات یاد رکھیں, جو بندہ پڑھتا نہیں, کتابیں نہیں پڑھتا, یا جو باصول رویہ نہیں ہے, جو ایماندار نہیں ہے, جو بیسیکلی جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, جو بیسیکلی وقتی فائدہ سوچتا ہے, وہ بزنس مین نہیں ہے, وہ ڈاکو فراڈ ہے. وہ کسی وقت بھی ڈسکلوز ہو جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا. وہ جو اس نے جو 4 اینٹیں کھڑی کی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اس کی وجہ کہ وہ کسی ٹھوس بنیاد پہ نہیں کھڑی ہوئی. تو بزنس بیسیکلی ٹھوس بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس میں شروع میں تنگی ہے, بعد میں آسودگی اور آسانی ہے. بعد میں بڑی امپائر, جتنی بھی بڑی امپائر ہیں ان کی آپ اگر ہسٹری کو دیکھیں تو وہ اسی تنگی اور تکلیفوں اور مشکل میں اور تھوڑے پیسے میں اور سادگی سے آگے بڑھی, پھر وہ بہت بڑی ہو گئی. پھر وہ یہ عادتوں کی طرح ہے نا, جس طرح ایک چھوٹی سا دھاگا ہوتا ہے, بزنس میں ایک دھاگا ہوتا ہے چھوٹا سا, ایویں ٹوٹ جاتا ہے. یعنی ایک مس کمٹمنٹ کی تو آپ کی ختم ہو گیا, آپ کا وہ سارا بکار ختم ہو گیا. لیکن جب آپ نے اپنی کمٹمنٹ کو اون کرتے رہے اور اوور دا ایئر چلتے رہے, مشکلات ہوں گی لیکن وہ اتنی بڑی رسی ہو جائے گی جیسے درخت کا تنا ہوتا ہے, جیسے یہ پول لگے ہوئے ہیں, اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. اس کے لیے کوئی آلہ چاہیے ہوگا بہت بڑا, وہ تو پھر جا کے کٹے گا. تو بزنس بھی اس طرح ہوتا ہے, اگر یہ کھڑا ہو جائے تو اس کو پھر جو ہے نا کوئی چیلنج اس کے لیے چیلنج رہتا نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ بینگ بزنس مین آپ ہر رینی سیزن کے لیے, ڈیفیکلٹیز کے لیے, پرابلمس کے لیے, ہر چیز کو سچویشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ آنے والے ٹائم کے لیے پلاننگ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. پراپرٹی ریویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.